اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرت سیدہ جویریہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے نماز فجر پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، اور میں اس وقت مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی اور ذکر و اذکار کر رہی تھی۔ پھر محبوب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام نماز چاشت پڑھ کے واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ میں اس وقت بھی مصلی پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ محبوب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، اے جویریہ، کیا تم اسی حالت پر موجود ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ یعنی تم ابھی تک مصلی پر بیٹھی ہوئی ہو، جب میں گیا تھا اس وقت بھی تم مصلی پر تھی؟ تو حضرت جویریہ نے فرمایا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس وقت سے لے کے اب تک مصلی پر بیٹھی ہوئی ہوں اور ذکر و اذکار کر رہی ہوں۔ محبوب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جویریہ، جب میں تم سے جدا ہوا تو میں نے 4 کلمے 3 مرتبہ پڑھے، اور اگر تم صبح سے لے کے اب تک مصلی پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کر رہی ہو، تمہارا یہ سارا ذکر و اذکار ایک طرف اور وہ 4 کلمے 3 مرتبہ پڑھنا ایک طرف، اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو وہ غالب آ جائیں، یعنی وہ 4 کلمے جو میں نے 3 مرتبہ پڑھے ہیں۔ اب وہ کلمے ہیں کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو محبوب کبریا علیہ السلام نے ان کلموں کو 3 مرتبہ صبح کو پڑھا، اور سیدہ جویریہ کو فرمایا کہ تم صبح سے لے کر، یعنی تم نماز فجر سے پہلے سے لے کر اب تک مصلی پر بیٹھی ہوئی ہو، تمہارا یہ سارا کچھ ذکر و اذکار کرنا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ اس کا مفہوم یوں بنتا ہے، ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ان 4 کلموں کو جو میں نے 3 مرتبہ کہی ہیں ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائیں تو یہ غالب آ جائیں گے۔ یعنی ان کا ثواب بتانا مقصود تھا کہ ان کا کتنا ثواب ہے، کہ سیدہ جویریہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے مسلسل مصلی پر بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر کرتی رہی، اور ادھر محبوب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف 3 مرتبہ 4 کلموں کو پڑھا، تو ان کا ثواب اس سارے ثواب کے مقابلے میں زیادہ ٹھہرا۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ان 3 کلموں کو صبح کو بھی، ان 4 کلموں کو صبح کو بھی 3 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، اور شام کو بھی 3 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ کتنے آسان کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ جب بھی ہم یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک عبادت میں گزرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چھوٹے سے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔